الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ ان العبد لیضف اللقمة الحرام فی جوفہ ما يتقبل منه عمل 40 يوما او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر بندہ جو بھی گناہ کر رہا ہے، جو برے اعمال میں پھنس رہا ہے، زیادہ تر اس کا جو مسئلہ یہ پیش گناہوں کا آ رہا ہے، یہ ناجائز اور گندی غذاؤں کا نتیجہ ہے۔ انسان کو اللہ نے دو غذاؤں سے نوازا ہے، دو طرح کی غذا دی۔ ایک غذا دنیاوی لحاظ سے چاہے پاک ہو لیکن اللہ کے یہاں وہ حرام ہے۔ ایک غذا وہ ہے جو اللہ کے یہاں پاکیزہ ہے، حلال ہے، اور اس کے کھانے کا اللہ نے حکم عطا فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی آیت بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے ایمان والوں جو ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزیں دی ہیں انہی میں سے تم کھاؤ۔ لہذا انسان کے عمل کے اندر اور انسان کے گناہوں کے اندر سب سے بڑا دخل اس کی غذا کا ہوتا ہے۔ اگر اس کی غذا، اس کے پیٹ میں جانے والا جو کھانا ہے وہ صحیح ہے، جو اس کی زندگی گزارنے کے لیے اس کے رزق میں کئی قسم چیزیں آتی ہیں، اس کا کھانا پینا، اس کا رہنا پہننا اوڑھنا، یہ تمام چیزیں اس کی اگر صحیح ہیں، صحیح اللہ کے حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس نے روزی کمائی ہے، تو یقیناً یہ روزی کمانا بھی اس کے لیے عبادت کا ذریعہ ہوگی، یہ روزی کمانا بھی اس کے لیے ثواب کا ذریعہ ہوگی۔ اور جو روزی، جو بھی کام، جو مال ناجائز چیزوں کے ذریعے، حرام کاموں کے ذریعے سے حاصل کیے جائیں، وہ تمام غذا جب پیٹ میں جاتی ہے تو اس کو شیطان کی طرف وہ غذا ڈھال دیتی ہے۔ اسی لیے علامہ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیطان کے چیلے جب اس کے پاس آتے ہیں اور اس کے شیطان کے چیلے کہتے ہیں کہ فلاں نوجوان بہت عبادت کر رہا ہے، بہترین عبادت میں لگا ہوا ہے، تو شیطان سوال کرتا ہے اپنے چیلوں سے کہ جاؤ دیکھو اس کے پیٹ میں حرام رزق ہے یا حلال رزق ہے۔ جب معلوم ہوتا ہے کہ ہاں اس کے پیٹ میں حرام رزق ہے تو چاہے وہ جتنی عبادتیں کر لیں، رمضان میں جاگ لیں، شب قدر میں جاگ دے اور شب برات میں جاگ لے، تمام عبادتوں کے جو موقع ہوتے ہیں، اور خاص طور سے حرام جب مال پیوست ہوتا ہے تو عبادت کی طرف بندہ جلدی آ بھی نہیں پاتا ہے۔ یہ بھی ایک فطری اور قدرتی مسئلہ ہے۔ لہذا قرآن پاک نے جو کہا کہ پاکیزہ روزی کھاؤ، پاکیزہ رزق کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور قرآن پاک نے دوسری جگہ حرام مال کی وضاحت کر دی، تشریح کر دی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے ایمان والوں، خمر شراب کی جو قسم ہے اور شراب کی جو قسمیں ہو سکتی ہیں بیئر کے شکل میں، اور تمام قسم جو ہو سکتی ہیں سگریٹ میں اور مختلف سگریٹ کے اندر مختلف نشہ آور چیزیں بھر کر پینا، یہ تمام چیزیں اس شراب کے زمرے اور شراب کے حصے میں آ گئی۔ والخمر انما الخمر والمیسر، اور تمام جوئے کی شکلیں لیٹسٹ اعتبار سے جو بھی جوئے کی شکل ہو سکتی ہو، بار بنائے جا سکتے ہوں، کیسینو کے سسٹم قائم کیے جا سکتے ہوں، وہ تمام جوئے کی شکلیں اللہ کی طرف سے گویا کہ وہ گندی اور نجس چیز ہے۔ والانصاب، اور تمام بتوں کی عبادت، بتوں کو بنانا، بتوں کو تراشنا، بتوں کے پیوست، اور اس زمانے میں کہیں جو پروفیشنل سسٹم ہے، اسکریننگ سسٹم ہے، پرنٹنگ کا سسٹم ہے، اس میں بھی بتوں کو بنانا اور چھاپنا، اور اس زمانے میں کہیں بہت سی جگہ کڑھائی کے کام ہوا کرتے ہیں، اس میں بتوں کی شکلوں اور تمام قسم کے جو بھگوان ہو سکتے ہیں جو کہتے ہیں ان کی زبان میں، ہماری زبان میں نہیں، ان تمام کو تراشنا، یہ سب اس گندگی میں شامل ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا والازلام، اس زمانے کی سٹے کی شکل بیان کر دی
اس زمانے میں سٹا الگ انداز سے ہوتا ہے، اس زمانے میں بھی سٹا ہوا کرتا تھا تیروں میں لگا کے، ایک اونٹنی کو ذبح کرتے، 10 حصے اس کے بناتے اور تیر لے کر آتے، اور تیر میں اس میں لکیر کھینچی جاتی، لائن کھینچتے، کسی میں 1 لکیر، کسی میں 2 لائن، کسی میں 3 لائن، اور کسی میں 3 تیر ایسے رکھتے ہیں، 7 تیروں میں لائن رکھتے، 3 تیروں میں لائن نہیں رکھتے۔ جو 3 تیر جس میں لائن نہیں ہوتی وہ خالی ہوتے، اس میں اس کو اس اونٹنی کا کوئی حصہ نہیں ملتا، اور باقی جو بھی تیر تھے 7، کسی میں 1 حصہ ہوتا، کسی میں 2 حصے ہوتے، کسی میں 3، جس میں 3 لائن آتی سو اس کو اونٹنی کے 3 حصے ملتے، جس میں 2 آتی تو 2 حصے ملتے، کسی میں 1 آتے تو 1 حصہ ملتا، اور جس میں نہیں آتا تو اس کو کوئی حصہ نہیں ملتا۔ یہ اس زمانے کے سٹے کا طریقہ ہوا کرتا تھا۔ والازلام رجس من عمل الشیطان، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کی گندگی ہے، فاجتنبوہ، تم اس سے بچو۔ اور آگے وضاحت کر دی کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، لازمی سی بات ہے، پیکڑوں کو آپ دیکھیں گے، شراب پینے والوں کو دیکھیں گے، وہ عمومی اعتبار سے جھگڑے میں پڑے رہتے ہیں۔ قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا کہ عمومی اعتبار سے جھگڑے میں، جوا کھیلنے والوں کو دیکھیں گے، عمومی اعتبار سے وہ جھگڑوں میں پڑے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں جوئے اور شراب میں ڈال کر اور تمام سٹے بازی میں ڈال کر گویا تمہیں وہ جھگڑے میں ڈال دے، فی الخمر والمیسر، تمہارے درمیان دشمنی ڈال دے، اور آگے فرمایا اور تمہیں روکے اس کے ذریعے سے، یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، اور آگے فرمایا کہ اس سے وہ تم کو روکے، کس سے؟ اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ، اور اللہ کی طرف سے جو اللہ کا جو حکم ہے، نماز سب سے بڑا حکم جو چھوڑ دینے پہ انسان کافروں کی طرح ہو جاتا ہے، اس سے بھی تم کو روک دے۔ فہل انتم منتہون، تو کیا تم تھمنے والے ہو، رکنے والے ہو؟ اب آپ دیکھیں کہ حلال غذا کا کیا اثر پڑتا ہے۔ حلال غذا کے یہ اثر پڑتے ہیں کہ اولادیں اور ولیوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ حلال غذا کے یہ اثر پڑتے ہیں کہ نسلیں اللہ کے حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ زندگی گزاریں، اور حرام غذا کے یہ اثر پڑتے ہیں کہ جس حرام غذا کے ساتھ انسان زندگی گزار رہا ہے، عمومی اعتبار سے اس کی جنریشن، اس کی نسل اسی کلچر میں ڈھل کر حرام ہی غذا میں اپنی زندگی گزارتی ہے۔ عمومی اعتبار سے وہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے کہ اللہ توفیق دے دے اور دل بدل دے، وہ الگ بات ہے۔ چاہے آپ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اٹھائیں، چاہے آپ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات اٹھائیں، ان لوگوں نے، یہ اپنے زمانے کے ڈاکو رہے حضرت فضیل بن عیاض، اور جو ان کے علاقے سے گزرتا وہ گھبراتا کہ کہیں فضیل بن عیاض ڈاکو ہم کو لوٹ نہ لے۔ چند لوگ گزر رہے تھے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے علاقے سے، اور آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور پیچھے فضیل بن عیاض لوٹنے کے لیے تیار ہیں، اور آپس میں باتیں کرتے کرتے برجستہ انہی میں سے کسی نے یہ آیت پڑھ دی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ڈر جائیں؟ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، وما نزل من الحق، اور جو اللہ کی طرف سے حق اترا ہے، سچ اترا ہے، لازمی سی بات ہے تمام چیزیں اللہ کی طرف سے سچ اتری ہیں، وہ تمام چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ ابھی ایمان والوں کا جو ایمان رکھتے ہیں، اللہ اور رسول کو رسول جانتے ہیں، اللہ کو اللہ جانتے ہیں، کیا ان کے ڈرنے کا موقع نہیں آیا؟ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بنے ڈاکو تھے اپنے زمانے کے، جب یہ آیت سنی حضرت فضیل بن عیاض پہ لرزہ طاری ہوا، خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے، اور ڈرنے کے بعد اللہ سے توبہ کی۔ آپ حدیث کی کتابیں اگر پڑھیں گے، امام بخاری کی، مسلم کی، نسائی کی، ابن ماجہ کی، طحاوی کی، تمام روایتوں کے اندر کہیں نہ کہیں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث ضرور ملے گی۔ حضرت فضیل بن عیاض اس کو نقل کرنے والے، اس کو ٹرانسفر کرنے والے ضرور ملیں گے۔ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی حرام مال سے موڑ کر اللہ کے خوف سے حلال پہ لیا ہے، اور یقیناً بندہ اگر حرام میں ملوث ہے تو وقت کے سارے ولی مل جائیں،
اور وقت کے تمام علماء اور مولوی مل جائیں، امام مل جائیں، اس کے حق میں گویا کی دعا کریں، تب بھی دعا اس کے حق میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ وہ بات الگ ہے، ہدایت کی دعا کریں وہ الگ چیز ہے، لیکن اگر اس کے حق میں دعا کریں کہ ہاں اللہ اس کو دنیا میں خوب کامیابی دے، کامرانی دے، اور اس کو بڑھیا بنا اور اس کو فتح دے، فتح بھی حاصل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ آپ پڑھیں حجاج بن یوسف ظالم، جب وہ اپنے زمانے میں بادشاہ بنا، اس سے زمانے کے پہلے کے بہت سے بادشاہ گزرے، اور جب کوئی خلیفہ و بادشاہ بنتا تو اس زمانے کی ایک جماعت تھی، کچھ لوگ تھے جو اللہ والے تھے، جب وہ اللہ سے دعا کرتے، مستجاب الدعوات کی اصطلاح آئی ہے، ہر زمانے میں بندوں میں کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ضرور ہوتا ہے جس کی دعا اللہ کے حضور میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ لو اقسم علی اللہ لابر، کہ ایسے اللہ کے ولی تھے کہ اگر وہ اللہ پہ قسم کھا لے اللہ اس قسم کو پوری کرتے۔ اس طرح اس زمانے کے کچھ لوگ تھے، ان لوگوں کو وہ بھی جب کوئی ظالم بادشاہ مسلط ہوتا وہ اس کے حق میں بد دعا کرتے، وہ ہلاک ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ حجاج بن یوسف نے ایک دعوت کری، ایک دعوت کرنے کے بعد ان تمام لوگوں کو جو اس زمانے کے اچھے اور نیک سمجھے جاتے تھے، مستجاب الدعوات سمجھے جاتے تھے، جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد اس کو کھانا کھلایا، ان کو کھانا کھلایا۔ کھلانے کے بعد اب حجاج بن یوسف نے کہا کہ تم چاہے جتنی میرے حق میں بد دعا کر دو، اب تمہاری بد دعائیں میرے حق میں اثر نہیں کریں گی، کیونکہ ہم نے تمہارے پیٹ میں حرام مال داخل کر دیا ہے، اب تمہاری بد دعائیں ہمارے حق میں کوئی اثر نہیں کر سکتی۔ اسی بات کی بنیاد پہ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، جس میں آپ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، یہ آیت پہلے تلاوت فرمائی کہ اے ایمان والوں پاکیزہ و حلال رزق کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اس کے بعد آگے تشریح فرمائی، حدیث فرمائی الرجل یطیل السفر اشعث اغبر، کہ بندہ دور دراز سے سفر کر کے آ رہا ہے، اس کے چہرہ خاک آلود ہے اور بال پرنگندہ اور بکھرے ہوئے ہیں، اور اللہ سے کہہ رہا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب، اور اس کے بعد وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی غذا و کھانا بھی حرام ہے، اس کا پہننا بھی حرام ہے، اور اس کی پرورش جو ہوئی ہے، اس کو جو غذا پوری کی پوری دی گئی ہے وہ حرام سے ملوث ہے۔ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی جبکہ یہ گڑ گڑا رہا ہے، پراگندہ حال ہے، چہرہ بالکل خاک آلود ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑا رہا ہے، پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور ہمارے علاقے ہمارے معاشرے کو دیکھیں، سٹے کا ایک عام رواج ہے، حرام مال کا ایک عام رواج ہے، سود و بیاج کو کھا جانے کی مختلف لوگوں سے شکلیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ فلاں کے پاس میرا معاملہ صحیح ہو جائے، مسئلہ نکل آئے، کہیں نہ کہیں گنجائش نکل آئے، اور ہم سود و بیاج اور حرام مال کھانے کی گنجائش بنا لیں۔ سٹے کی شکلوں کی انتہا ہے کہ تمام لوگ مختلف قسم کے سینٹر سٹوں کے قائم کیے ہیں، اگر ان کو کوئی مولوی دکھ جاتا ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ سے نہیں گھبراتے۔ حالانکہ مولوی صاحب ابھی راستے سے گزر رہے ہیں، وہ گزر جائیں گے، لیکن اللہ حاضر اور ناظر ہے، ازل سے تھا ابد تک تم کو دیکھ رہا ہے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا دیکھ رہا ہے، تمہارا کھانا پینا دیکھ رہا ہے، اس سے تمہیں خوف نہیں۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو خوف ہوا تو اپنی زندگی تبدیل کر دی، اور زندگی تبدیل کر کے ڈاکو سے ولی بن گئے، اور تم ایمان والے ہو کر، اللہ کے رسول کا نام لینے والے ہو کر، اور تمام اللہ کے ولیوں کا نام لینے والے ہو کے تم اللہ سے ایسے غافل ہو کہ حرام غذا کو تم محبوب سمجھتے ہو۔ حالانکہ حرام غذا کی مثال، سود و بیاج کی مثال سویلنگ اور سوجن کی طرح، جس طرح ایک آدمی کے سویلنگ ہو جائے، سوجن ہو جائے تو وہ بہت باڈی بلڈر اور طاقتور نہیں سمجھا جاتا، بلکہ وہ کمزور اور بلکہ بیمار سمجھا جاتا ہے۔ آپ اگر اس سے کہہ دیں کہ بہت اچھے لگ رہے ہو تو ہو سکتا ہے لڑائیاں ہو جائے، کیونکہ وہ بیماری میں ملوث ہے۔ اسی طرح سود و بیاج اور حرام مال کی مثال ہے کہ وہ ظاہر میں چاہے جتنا بڑھتا ہوا دکھے، ظاہر میں جتنا بہترین دکھے، اس کی مثال سوجن اور سویلنگ کی طرح ہے، وہ ایک بیماری ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھائی، اور قسم اس بات میں کھائی جاتی ہے جس میں تاکید اور بہت زیادہ اس کو اہمیت سے بیان کرنا۔
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں تو کوئی کمزور بات نہیں ہوگی بلکہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی بات ہوگی. والذی نفس محمد بیدہ لیقذفن العبد لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ لما یتقبل منہ عمل 40 یوما. کہ بندہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ بندہ اپنے پیٹ میں ایک لقمہ بھی اپنے پیٹ میں حرام مال کا داخل کرتا ہے، اللہ اس کی جانب سے 40 دن کی جو نیکیاں ہیں وہ لے لیتا ہے، چھین لیتا ہے. اس کی جانب سے 40 دن کی جو نیکیاں ہیں وہ قبول نہیں کی جاتی. اور آگے بڑی تنبیہ کے ساتھ کہا وَأَيُّمَا عَبْدٌ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ صُوتٍ، جس بندے کا بدن حرام مال سے پرورش پائے فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ، اس کے لیے جہنم زیادہ بہتر ہے، جہنم کی آگ زیادہ بہتر ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حرام مال سے بچنے اور حلال کی تعلیم دی، اور حرام میں ہم ملوث ہو کے اللہ کے حکموں پر نہیں آتے. بندہ کہتا ہے دعا تعویذ کرواتا ہے فی فلاں مولوی صاحب کے پاس چلیں، ہمارے تجارت کے دھندے رک گئے ہیں، ہمارا بزنس شیڈیول، پروفیشنل سسٹم، اکنامی سسٹم بگڑ گیا ہے، ہمارے گھریلو لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، میاں بیوی کے، باپ بیٹے کے، بیٹی باپ کے، تمام قسم کی لڑائیاں. یہ بندہ اپنے تعویذ و گنڈوں سے اپنے مسئلے حل کرنا چاہ رہا ہے بلکہ اس کے گھر کا ماحول حرام مال سے پنپ رہا ہے. آپ دیکھیں ہماری زندگی میں ہم نے ڈاکٹرز میں بہت سے لوگوں کو دیکھا جو ڈاکٹر تو ہیں ڈاکو بھی ہیں، لیکن بہت کم ایسے ڈاکٹر دیکھیں جو ہمارے دوستوں میں ہیں. ڈاکٹر محسن صاحب MBBS MD ہیں، پیڈیاٹرک ڈاکٹر ہیں، لیکن بہت کم ایسے ڈاکٹروں کو دیکھا جو ہر حرام چیزوں سے بچنے کے لیے اتنے مسئلے پوچھتے ہیں. جبکہ MD ڈاکٹر ہیں، MBBS ڈاکٹر ہیں، اپنی ڈگری کے اور بنیاد پہ لاکھوں روپے لوگوں سے کھا سکتے ہیں اور لوٹ سکتے ہیں، لیکن وہ حرام مال سے بچنا چاہتے ہیں تاکہ ہم دنیا میں تو لوٹ لیں گے لیکن اللہ کے نہیں لوٹ سکتے. اور بزنس شیڈیول دیکھیں. اور شراب کا مسئلہ شارب الخمری کعابد الوثن، کہ گویا کی شراب کا پینے والا یہ بتوں کی عبادت کرنے والے کی طرح ہے. اور جو آج کل سسٹم ہے کہ چیزوں کو جمع کر لینا کولڈ اسٹوریج میں اور تمام چیزوں پہ اسٹوریج کرنے کے بعد اس کو مہنگے انداز میں بیچنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احتکر علی المسلمین طعامہ، جس نے بھی مسلمانوں پر ان کا غلہ روک دیا، کسی بھی غلے کو روک دیا، اللہ تعالیٰ اس کو کوڑ اور فقیری کے ساتھ موت دے گا، کوڑ کے ساتھ مرے گا. اور یہ واقعہ ہے حضرت عمر بن خطاب کا. کولڈ اسٹوریج کا زمانہ اس زمانے نہیں تھا، لیکن اسٹوریج کے بارے میں اللہ کے رسول کی یہ روایت تھی. اس کے بعد جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں فروخ، اور ایک اور شخص ہیں حضرت عمر خطاب بن خطاب آئے، دیکھا مسجد نبوی کے سامنے ڈھیر پڑا ہے. آپ نے دیکھنے کے بعد کہا یہ کون لایا؟ کہا فلاں علاقے سے لوگ لائے ہیں اور اس کے بعد خرید کے لائے ہیں. آپ بہت خوش ہوئے. بعد میں کچھ لوگوں نے بتایا کہ یہ اسٹوریج کیا گیا ہے اور لوگوں سے روک کر جمع کیا گیا ہے، اور اس کے بعد لوگوں کو اس کی تنگی پیش آ رہی ہے، پریشان ہو رہے ہیں. حضرت عمر بن خطاب نے بلایا فروخ کو اور دوسرے شخص کو اور کہا کہ تم نے احتکار کیا ہے. احتکار کا لفظ آتا ہے اسٹوریج کا. تم نے احتکار کیا ہے، اسٹوریج کیا ہے، تمہیں یہ جائز نہیں ہے. اور یہ حدیث سنائی کہ جو بھی مسلمانوں پر ان کا غلہ روکے اس کو اللہ کوڑ اور فقر و فاقے کی موت دے گا. اس کے بعد حضرت فروخ رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہیں، وہ مصر چلے گئے اور انہوں نے کہا آئندہ کبھی میں زندگی میں یہ کام انجام نہیں دوں گا. دوسرے شخص نے کہا میرا مال ہے، ہم جو چاہے خریدیں، جب چاہے خریدیں، جس کو پریشانی ہو. اس نے جب یہ کہا، حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہیں، بیان کرتے ہیں روایت میں کہ میں نے دیکھا کہ وہ کوڑ ہمیں آخری زمانے میں ملوث ہوا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا ہے اگر ہم نے حرام مال سے اپنی زندگی کاٹی تو ہمارا حشر بھی ان لوگوں میں ہوگا جن سے اللہ کے رسول ناراض تھے. اور آپ دیکھیں گزرے زمانے میں مقروض آدمی جو قرض لے کے مرا اور دینے کی طاقت رکھتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی. آپ نے صحابہ سے کہہ دیا جاؤ تم لوگ پڑھ لو، میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا، یہ مقروض ہے اور قرض لے کے دنیا سے گیا ہے. اور وضاحت بھی ہے کہ قرض لے کے گیا ہو اور دینے کی طاقت رکھتا ہو، ٹال مٹول کر رہا ہو، اس کی نماز جنازہ اللہ کے رسول نے نہیں پڑھی.
اب اس دور میں آ جائے جو سٹے بازی کے سینٹر چلا رہا ہو، حرام مال کھلانے کے کام انجام دے رہا ہو، کھلم کھلا حرام پیوست ہو گیا ہو اس کی زندگی میں، تو یقیناً اس زمانے کے اگر اولیاء ہوتے، اس زمانے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس زمانے میں ہوتے، تو اللہ کے رسول اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیتے اور کہتے جاؤ تم پڑھ لو، ہم تمہاری اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ اس سے بڑا محروم کون ہے جس کی جنازے کی نماز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے موقع عنایت فرمایا ہے اس محرومی سے کہ اللہ کے حضور میں ہم حاضر ہوں، اللہ کے رسول ہم کو پہچان لیں، حرام مال سے سب سے پہلے ہمیں بچنا ضروری ہے۔ اور حضرت جندب نے فرمایا کہ انسان کا پیٹ سب سے پہلے قبر میں سڑتا ہے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم حرام مال کھاؤ تاکہ تمہارا جب پیٹ پھٹے تو سب سے پہلے حلال غذا حلال کھاؤ تاکہ تمہارے پیٹ سے حلال غذا ظاہر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہماری نسلیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ حلال بنے، صحیح بنے، بہترین بنے، اچھے کلچر میں گزرے چلیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہماری زندگیاں بھی اللہ کے رسول، صحابہ، تابعین، ولیوں کے نقش قدم پہ ہوں، اور اللہ کے جو دیا ہوا پاکیزہ رزق ہے اس کے نقش قدم پہ ہوں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔